السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوئے، آج 7 دن ہمارے انڈیا میں ہو رہے ہیں اور دوسرے ممالک کے اعتبار سے آج 8واں دن ہے۔ آج ہی کے دن حاجی لوگ مکے سے روانہ ہوں گے 8-9 بجے وہاں کے حساب سے اور مینا پہنچیں گے۔ مینا میں کل دن بھر رہیں گے، آج دن بھر رہیں گے۔ کل صبح 10-11 بجے عرفات کو جائیں گے۔ عرفے کا دن بہت پیارا دن ہے اللہ کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ جو عرفے کا دن کا روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے 2 سال کے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دے گا۔ لہٰذا کل عرفے کا دن ہے۔ کل کا روزہ بہت فضیلت والا روزہ ہے، اس لیے کل جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے عرفے کا۔ جو لوگ کل نہیں رکھیں گے، جمعے کے دن رکھیں گے، وہ 9 تاریخ کا روزہ ہوگا، عرفے کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ عرفے کا روزہ کل ہے جمعرات کو۔ جو لوگ جمعے کو رکھیں گے وہ عرفے کا روزہ نہیں ہے بلکہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ ہے۔ اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ صاحب عرفہ جس دن ہے اس دن ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ صرف عرفے کے واسطے میرا فتویٰ ہے، باقی رمضان اور دوسرے ساری چیزوں میں رویت پر وہ اعتبار ہے، رویت کا اعتبار کریں گے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ پوری چیزیں ہم جو مکہ مدینہ کو فالو کریں گے۔ اب تک تو ایسا میں نے نہیں کہا ہے، لیکن اگر کبھی سب علماء کا اتفاق ہو گیا تو سنت کے خلاف نہیں ہو، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک ہی دن پوری دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جن کی طبیعت مطمئن ہو کہ صاحب وہ عرفے کا روزہ کل رکھنے کے لیے جمعرات کے دن وہ رکھیں۔ جن کو ذرا سا کچھ بھی اس میں تردد ہو تو ان کو چاہیے کہ صاحب جمعے کے دن رکھیں، اور یہ بھی بہتر ہوگا کہ جمعرات کو بھی رکھ لیں، جمعے کو بھی رکھ لیں، دونوں دن رکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال ایک نفل عبادت ہے، اس میں اختلاف پیدا کرنا، لڑنا جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ گنجائش رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لہٰذا میں اس کے بھی گنجائش رکھا ہوں، اس کا خیال کیجیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوئے، آج 7 دن ہمارے انڈیا میں ہو رہے ہیں اور دوسرے ممالک کے اعتبار سے آج 8واں دن ہے۔ آج ہی کے دن حاجی لوگ مکے سے روانہ ہوں گے 8-9 بجے وہاں کے حساب سے اور مینا پہنچیں گے۔ مینا میں کل دن بھر رہیں گے، آج دن بھر رہیں گے۔ کل صبح 10-11 بجے عرفات کو جائیں گے۔ عرفے کا دن بہت پیارا دن ہے اللہ کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ جو عرفے کا دن کا روزہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے 2 سال کے چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دے گا۔ لہٰذا کل عرفے کا دن ہے۔ کل کا روزہ بہت فضیلت والا روزہ ہے، اس لیے کل جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے عرفے کا۔ جو لوگ کل نہیں رکھیں گے، جمعے کے دن رکھیں گے، وہ 9 تاریخ کا روزہ ہوگا، عرفے کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ عرفے کا روزہ کل ہے جمعرات کو۔ جو لوگ جمعے کو رکھیں گے وہ عرفے کا روزہ نہیں ہے بلکہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ ہے۔ بہت سارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ صاحب عرفہ تو پڑتا ہے 9 تاریخ کو، جمعہ ہے، روزہ رکھیں کیا؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عرفہ نہیں ہو، 9 تاریخ ہے، اور صرف جمعے کے دن روزہ رکھنے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، جمعرات جمعہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لہٰذا جمعرات جمعہ رکھیے۔ اگر آپ کو اسے تسلی نہیں ہے تو اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو اتنے دن ہیں 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، یہ بہت ہی پیارے دن ہیں، زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے اس کی فضیلت ہم نے ریکارڈ کرائی ہے، آپ کو یاد ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ تکبیریں پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے۔ تلاوت کا اہتمام کریں، صلہ رحمی کا اہتمام کریں،
صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، گناہوں سے بہت دور رہیں۔ حج پوری طرح مکمل ہونے کے لیے، حاجیوں کے سلامتی کے لیے آج سے آپ دعا بھی کریں گے ان کے لیے کہ صاحب یہ جو حاجی لوگ جا رہے ہیں آج مکے سے مینا کو، اللہ ان کے حج کو پورا کرے، قبول کرے، ہر قسم کی بیماری سے، کرونا وائرس وغیرہ سے ان سب کو بچا کر ان کے گھروں کو پہنچائے۔ یہ دعا بھی ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ فضیلت کے دن ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بعد پھر 1440 پر 2 ہجری سال شروع ہو جائے گا محرم سے، لہٰذا یہ عبادت کا بہت پیارا دن ہے، اس لیے ہم کو عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ایام تشریق میں اور صاحب یہ جو پورے دن ہے تکبیریں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو کل صبح گویا عرفہ ہے، سمجھیے حاجی لوگ جائیں گے کل 10-11 بجے 9 بجے جائیں گے عرفے کو۔ ہمارے عام طور پر رواج یہ ہے کہ شروع سے تکبیر کہتے رہیں، بلا قید تکبیر کہنا چاہیے، کوئی وقت نہیں، جب چاہیں کہیں۔ لیکن عرفے کے دن سے لے کے 13 ذی الحجہ کے اثر تک عام طور پر لوگ تکبیر پڑھتے ہیں مسجدوں میں فرض نماز کے بعد، اور اس تکبیر کو بہت سارے لوگ واجب کہتے ہیں، فوراً پڑھنا چاہیے، ذرا بھی دیر نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا اللہ کے رسول سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ آپ ذکر و اذکار کیجئے نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وہ سب کر کے آپ چاہیں تو تکبیر بھی پڑھیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، یا ایام تشریق جس کو عرفے کے دن سے لے کر 13 ذی الحجہ تک پڑھتے تھے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا، واجب سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے، اس کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا مسجدوں میں ایک اور اہتمام ہوتا ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہی تکبیر پڑھتے ہیں، اس کا سارے لوگ مسجد کا تکبیر پڑھتے ہیں، یہ اور ایک بدعت ہے۔ یہ ایک بدعت تو یہ کہ سب اس کو واجب سمجھ کے فوراً شروع کر دیا۔ دوسری بدعت یہ ہے اجتماعی طور پر سب مل کر تکبیر پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ جو چاہے اپنی اپنی تکبیر پڑھے گا، 1 بار پڑھے 3 بار پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ تو ہم نے بتا دیا، پڑھتے رہیے کوئی بات نہیں، لیکن یہ 9 تاریخ تک ہے، اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد چاہے تو پڑھتے رہیے۔ یہ کھانے پینے کے دن ہے، 10 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی شام تک قربانی کے دن ہے، کھانے پینے کے دن ہے، اس میں ہم کو کھانا پینا چاہیے، اللہ کو ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو دن ہے کھانے پینے کے دن ہے، اور اللہ کے ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ تم کو کامیابی نصیب فرمائے گا۔ لہٰذا اس کا بھی خیال کیجئے، خاص کر اہل حدیث مساجد میں ہرگز اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً سلام پھرتے اللہ اکبر کرتے ہی فوراً شروع کر دیے اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، اور اجتماعی تکبیر بھی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، الگ الگ طور پر اپنے لوگ کر لیں گے انشاءاللہ، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اب رہا عید کی نماز اور اس کا طریقہ۔ عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے، حالات ایسے ہیں کہ سب عیدگاہ میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجدوں میں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ بھی سوشل ڈسٹینس ہونا چاہیے، گھر سے وضو بنا کے آنا چاہیے، اپنی جانماز ساتھ لائیں، اور مسجد پہنچے سینیٹائزیشن کرنا چاہیے، اور ان کا جو ہے درجہ حرارت تھرمامیٹر سے چیک کرنا چاہیے۔ اتنی سب پابندیاں ہیں۔ جو بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عید کی نماز آفتاب سورج 2 نیزہ بلند ہو جاتا، یعنی کہ سورج نکلنے کے 25 منٹ کے بعد سمجھے پڑھ لیتے تھے عید کی نماز، اور عید الاضحیٰ کی نماز سورج نکلنے کے 1 بام
1 میٹر بلند ہونے پر پڑھ لیتے تھے، یعنی 15 منٹ بعد پڑھ لیتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ صاحب ان دنوں میں اس کا اہتمام کریں، خیال کریں۔ تو لہٰذا عید کی نماز سنت موقدہ ہے۔ آپ اگر گھر میں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ مسجد میں سب لوگ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عید کی نماز کے بعد مختصر خطبہ بھی گھر میں ہو کہ مسجد میں ہو، کچھ بیان بھی کر سکتے ہیں عید کے مسائل کو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ عید کی نماز کا طریقہ ایسا ہے کہ امام اللہ اکبر کہیں گے، اور اگر کوئی الگ پڑھتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے، پھر اس کے بعد ایک بار اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے 7 مرتبے بولے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی سورہ پڑھے سبح اسم ربک الاعلیٰ جیسے، پھر رکوع کو جائے، پھر سجدے کو جائے۔ 2 سجدے کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے دوسری رکعت کے لیے تو چاہیے کہ 5 مرتبے اللہ اکبر کہے، سجدے سے اٹھے نہ اس کا نہیں، اس کے بعد 5 مرتبے اللہ اکبر کہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ وغیرہ پڑھے، پھر اس کے بعد پوری نماز مکمل کرے۔ یہ ہم نے پہلی مرتبہ کہا 7 مرتبے تکبیر کہہ کے ثنا پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، اللہ اکبر کرتے ثنا پڑھنا چاہیے، اس کے بعد 7 تکبیر کرنا چاہیے، دونوں میں سے کوئی بھی کر لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سلام پھیرتے ہی کوئی آدمی اگر خطبہ دینے والے مسجد میں عیدگاہ میں اگر اجازت ہے عیدگاہ میں تو خطبہ دیں گے، مختصر خطبہ دیں گے، اس کے اندر کیا بدعتیں ہیں عید کی اس کو بیان کریں، قربانی کا طریقہ بیان کریں، کیسے ذبح کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ان سب باتوں کا خیال کریں۔ مصافحہ، معانقہ، گلے ملنا، ہاتھ ملنا، یہ سب نہ کریں، اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے اس بیماری سے بچانے کی کوشش کریں۔ نماز کا طریقہ یہ ہو گیا۔ اب قربانی ہے، قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی سنت موقدہ ہے، سنت ہے یا سنت موقدہ ہے؟ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کسی بھی صحابی سے قربانی کے واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے، سارے صحابہ اس کو سنت ہی سمجھتے تھے۔ جو صاحب حیثیت ہے وہ قربانی کرے گا، جس کے پاس حیثیت نہیں ہے وہ قربانی نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کرنے والا ناخن نہیں نکالے گا، بال نہیں نکالے گا، ان سب باتوں کا خیال کرے گا، یہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتا دیا ہے۔ لہٰذا اس کی طرف خیال کی توجہ کیجیے اور اس پر عمل کیجیے، اس سلسلے میں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھر کی طرف سے یہ قربانی کی جاتی تھی۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگ قربانی کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ گھر کی طرف سے یہ قربانی کرتے تھے۔ اب دیکھو لوگ کتنی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور جو آپ خریدیں گے عیب سے پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، یہ سب اللہ کے دربار میں دیتے نا، اس لیے اچھی قربانی دیجیے۔ 4 باتوں کا خصوصاً خیال کرنا چاہیے، جیسا کہ برا ابن عازم کی روایت کے اندر ہے کہ لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، بیمار نہ ہو، بوڑھا نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے عیب ہیں، وہ سب مکروہ ہیں، لیکن یہ عیب ہو تو ایسی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو پوٹلا ہے وہ اگر 6 سے 8 مہینے کا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں دانت نہ نکلنے کے باوجود۔ اس کو چھیلا کہتے ہیں۔ 1 سال پورا ہو کر 13واں مہینہ لگ گیا ہو اور دانت اس کے ہوں، 2 دانت آگے ہوں، جو دودھ کے دانت نکل کے دوسرے دانت مضبوط نکلتے ہیں وہ دانت آگے ہوں تو اس کی قربانی ہوگی۔ گائے بیل 2 سال پورا ہو کے تیسرے سال میں داخل ہو جائیں، دانت نکل جائیں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ سو کرتے نہیں، اس لیے اونٹ کے متعلق کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ گھر کی طرف سے یہ قربانی کافی ہے۔ یہ گھر کا کیا مطلب ہے؟ یہ گھر کا مطلب ہوتا ہے
کہ ایک آدمی، اس کے بیوی اور بچے سب ملا کر ایک گھر ہوئے. کتنے ہی ہو جائے وہ بچے، بیویاں کتنی ہوں. جیسے ایک آدمی 4 شادیاں کیا، ہر بیوی سے 10 بچے ہیں، تو پورے 45 آدمی ہو گئے. 4 بیویاں، شوہر 5 اور 40 بچے. 45 آدمی کی طرف سے یہ قربانی کافی ہے. سنت یہی ہے، یہ گھر کی طرف سے یہ قربانی کرنا چاہیے. اس سے زیادہ غریبوں کو کھلانے کے لیے کوئی کرتا ہے تو وہ دوسری بات ہے. لیکن اللہ کے رسول کتنی قربانی کر سکتے تھے، نہیں کیے. وہاں جب حج کیے تو اس وقت اللہ کے رسول 63-60 پر 3 اونٹ کاٹے لوگوں کے کھلانے کے لیے. لیکن ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا بھی آپ شوربہ بنا کے پیے، الحمدللہ. لیکن مدینے میں جب بھی قربانی کی اللہ کے رسول 2 جانور کاٹتے تھے، ایک آپ کی طرف سے، آپ کے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک ساری امت کی طرف سے اور آپ کی طرف سے. ایسے لہٰذا یہ قربانی یہ گھر کی طرف سے کافی ہے. اگر ایک گھر میں اگر کوئی لڑکا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، شادی اس کی ہو گئی ہے، اس کا چولہا، اس کا گھر الگ ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایک گھر ہو گیا. تو یہ جو باپ ہے وہ اپنے اور اپنے چھوٹے بچوں کی قربانی کرے گا. اس کا جو بیٹا بڑا ہو کر شادی کر کے الگ گھر بسا لیا، وہ جو ہے اپنی قربانی کرے گا. لیکن باپ ہے، اس کے 3-4 بیٹے ہیں، سب کی شادی ہو گئی ہے، سارے لوگوں کا جینا ایک ہے، سارے لوگوں کا چولہا ایک ہے، سارے لوگوں کا گھر ایک ہے. تو ایسی صورت میں یہ قربانی گھر کی طرف سے کافی ہے. اگرچہ کہ چاروں بچے شادی شدہ ہیں اور کماتے بھی ہیں، حیثیت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہی گھر ہے. وہ اس کا خیال کرنا چاہیے. گھر کا مطلب ایسا ہے. اور اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں باپ بیٹے، باپ کا چولہا الگ ہے، اس کے چھوٹے بچوں کا، بیوی کا چولہا الگ ہے، بیٹا کا چولہا الگ ہے، وہ الگ کھاتا ہے، وہ الگ پکاتا ہے، 2 چولہے ہو گئے، تو اس طرح 2 قربانی ہو جائے گی. ایک گھر کا مطلب اس کو اچھی طرح سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے. تو ایک گھر کی طرف سے یہ قربانی کافی ہے. اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قربانی گوشت کھانے کے لیے، نہیں. یہ جو قربانی ہے یہ اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے، اور کوشش کر کے اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اگر ذبح نہیں کر سکے تو کسی کو وکیل بنا دیں، لیکن وہاں رہیں، دیکھیں. یہ سب عبادت ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، خود تو یہ قربانی بھی نہیں کرتے، 10-20 قربانی کے پیسے ادھر ادھر بھیج دیتے. جائز نہیں ہے. قربانی آپ کیجئے. آپ یہ قربانی کر کے دوسرے غریبوں کو بھیجتے ہیں، وہ دوسری بات ہے. آپ کیجئے قربانی، وہی آپ کی قربانی ہے. دوسرے ممالک کو پیسہ بھیج کے اس سے بہتر مدد کیجئے ان کی، کوئی بات نہیں. اور ساتھ دوسری جگہ قربانی کرتے ہیں تو وہ عجیب و غریب ہے. اگر ایک آدمی کی 3 بیویاں ہیں، ایک مدراس میں، ایک بنگلور میں، ایک ترچی میں ہے، تو سب ایک ہی گھر ہوا. اگرچہ کہ دوسری بستیوں میں رہتے ہیں، لیکن یہ جانور کاٹے گا، اس کا شوہر جس بیوی کے پاس ہے، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. قربانی کرنے کا طریقہ، قربانی ایسا ہے کہ جانور کو آپ بائیں کروٹ، لیفٹ سائیڈ گرائیں گے. آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو، یہ زیادہ بہتر ہے. قبلے کی طرف تو زیادہ بہتر ہے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے. بکرا اگر ہے تو بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے اس کی گردن کو پکڑیے اور سیدھے ہاتھ سے ذبح کیجیے، اور اپنا پاؤں بکرے کے پاؤں کے اوپر، ہاتھ کے اوپر رکھیے. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم منک ولک تقبل منی ومن اہل بیتی. یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ قربانی کر دیں گے. اور اگر بھول گئے بسم اللہ اللہ اکبر تو کوئی بات نہیں، وہ جانور حلال ہے، انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو جائے گی. ایک آدمی قربانی کا جانور خرید کے گھر کو لایا، اتفاق سے اس کے اندر اس کو جو ہے کوئی وہ سمجھے کہ سب لنگڑا ہو گیا، یا کوئی مارے تو کچھ ہو گیا، اس کے سینگ کہیں لڑ کر گر گئے، کوئی بات نہیں. آپ جس جانور کو قربانی کے لیے رکھتے ہیں، ویسی صورت میں اس کی قربانی کر دیجئے،
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس جانور کو آپ نے قربانی کے لیے رکھ دیا وہ اگر بھاگ گیا، کہیں چلا گیا، تو انشاءاللہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ جب ملے گا تو اس کو جو عید کے بعد 4 دنوں کے بعد کہیں ملا تو اس کو جو آپ کاٹ کے لوگوں کو کھلا دیجئے، صدقہ خیرات کر دیجئے، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ گھر کی طرف سے یہ قربانی کافی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کیا عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ ہاں، عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، جیسے مرد ذبح کرتے ہیں، عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی طرف سے، شوہر غریب ہے، بیوی مالدار ہے، بیوی اپنے پیسے سے جانور خریدی تو وہ اپنے شوہر کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے قربانی کر سکتی ہے۔ عام طور پر شوہر ہی کر سکتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے بیوی کرے، مالدار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک بکرا لینے میں بیوی آدھا پیسہ شوہر آدھا پیسہ دونوں ڈال کر قربانی کر دیے، یہ قربانی نہیں ہے، یہ گوشت ہے، آدھا آدھا گوشت اٹھا لیں گے، قربانی نہیں ہوتی۔ تو چھوٹے بکرے کے اندر حصہ نہیں ہوتا، وہ گائے کے اندر حصہ ہوتا ہے، اونٹ کے اندر حصہ ہوتا ہے، تو عورت کا مرد کا ایسا حصہ ہے تو عورت ذبح کر سکتی ہے۔ کیا ذبح کرنے والے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے؟ وضو کرنا ضروری ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ناپاک مرد بھی، ناپاک عورت بھی، حائضہ عورت بھی بغیر وضو کے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے جانور ناپاک نہیں ہو جاتا، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح خیال کریں کس کو کیا کرنا ہے، ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی اسی کو وکیل بنا دیا تو میں نے کہا کہ صاحب قربانی کے وقت سامنے رہے، یعنی ذبح کرنے کے وقت سامنے رہنا چاہیے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جانور خریدتے ہیں تو خریدنے سے پہلے جانور کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے، صاحب آگے سے پیچھے سے کیسا لنگڑا تو نہیں ہے، بوڑھا تو نہیں ہے، فلاں تو نہیں ہے، اس کے بعد یہ اس کو ہو جائے، عیب پیدا ہو جائے خریدنے کے بعد۔ تو میں نے کہا اگر اس کی کوئی کوتاہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی جانور ذبح کر دے گا، کوئی حرم، لیکن یہ خود مارا جانور کو، ایسی صورت میں جانور لنگڑا ہو گیا اور جانور کی سینگ ٹوٹ گئی، آنکھ ٹوٹ گئی، تو یہ جائز نہیں۔ خود بخود کسی طرح وہ لڑ کر ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے، اسی کی قربانی کریں۔ آپ کی طرف سے مارے کچھ بھی کرے، وہ جانور کی سینگ ٹوٹ گئی یا ایک ایسا پاؤں ٹوٹ گیا، لنگڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کو اس کا خیال کر سکتے ہیں۔ تو ایک کیا موتا کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنے کا 3 مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ کہ صرف قربانی ان کی طرف سے کی جائے، یہ تو بالکل کسی نے نہیں کیا، اپنی طرف سے کرتے نہیں، کچھ بھی نہیں، اٹھا کے فوراً مرحوم والدین کی طرف سے ایک بکرا کاٹ دیے، تمہاری طرف سے کچھ نہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، اس کا خیال کریں۔ دوسری بات یہ ہے اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں، ہماری طرف سے اور ہمارے والدین مرحوم کی طرف سے، ایسا جائز ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، جائز ہو سکتا ہے۔ تیسری صورت کوئی آدمی مرتے وقت وصیت کر کے گیا اس کے بیٹے کو کہ ہر سال میری طرف سے قربانی کرو، اور اس کے لیے کوئی انتظام بھی کر کے گیا، وقف کر کے گیا، تو ہر مہینہ اس کا پیسہ آتا، کرایہ آتا ہے، جیسے 300-500 روپے آتے ہیں، تو 7,000 8,000 10,000 ایک سال کا جمع ہو گیا، تو اس کی وصیت ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے، وصیت کی قربانی کرنا چاہیے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا ہے کہ اپنی طرف سے بھی کرتے نہیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی نہیں کرتے، اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کرتے، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں ان کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ ہم کو نیکی کے کام بتائیں پورے، اس لیے سب سے پہلے ثواب اللہ کے رسول کو پہنچتا ہے، اور اتنا ثواب قربانی کرنے والوں کو جتنا ہے اتنا اللہ کے رسول کو پہنچتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینے کے لیے کیا ضروری ہے، اس کا خیال کریں۔ قربانی اللہ کے رسول سے کے نام سے نہیں دی جاتی ہے، اس کا خیال کریں۔ قربانی کا وقت عید کی نماز ختم ہونے کے بعد، عید کی نماز ختم ہونے کے بعد
13 तारीख सूरज غروب ہونے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. 4 دن ہو گئے, 10, 11, 12, 13 کی مغرب تک سورج غروب ہونے سے پہلے کر سکتے ہیں. پہلے دن یہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. سب کو پہلے دن سہولت نہیں ہوتی, قصائی بھی نہیں ملتے ہیں. اگر دوسرے تیسرے دن بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. دن میں بھی کر سکتے, رات میں بھی کر سکتے. اس طرح جھوٹی بہت ساری حدیث ہیں کہ اللہ کے رسول نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا. ایسی سب کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. دن میں بھی کر سکتے ہیں, رات میں بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح ذبح کرنے والی عورت کا پاک ہونا ضروری ہے, یہ میں نے بتا دیا کہ نہیں. ذبح کرنے سے پہلے چاقو تیز کر لینا چاہیے, اس کا خیال کریں. اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہیں کاٹنا چاہیے, اس کو بھی دھیان میں رکھیں. اور دونوں موٹی موٹی رگیں جو کنارے رہتی ہیں, اس کے کاٹنے سے ہی وہ خون پورا نکلتا ہے. اگر کوئی صرف گردن کا بیچ کا حصہ نلڈا کاٹ دیا تو ایسی صورت میں وہ قربانی نہیں ہوئی, وہ حلال نہیں ہوا. دونوں رگیں کاٹنا, اگرچہ کہ وہ بیچ گلے میں نہ کاٹے, اس کا خیال کریں. اور پوری طرح جان نکلنے کے بعد اس کا چمڑا وغیرہ چھیلنا چاہیے. جانور حرکت کرتے رہتا ہے, چمڑا چھیننا شروع کر دیتا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ قربانی کا گوشت نان مسلم کو دے سکتے ہیں کیا؟ بالکل دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو کافر ہیں احسان کرنے کو اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا, جو تمہارے کے ساتھ دشمنی بھی نہیں کی اور تم کو گھر سے نہیں نکالے. لہٰذا دے سکتے نان مسلم کوئی بھی ہو. لیکن جن کی دشمنی ہے, جو ہم کو گھر سے نکال کے باہر بھگائے اور ہمارے ساتھ اسلام کے جیسے دشمنی ہے, تو ان کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے. اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. ایک گائے میں 7 آدمی حصہ لے سکتے ہیں, یعنی 7 گھر کی طرف سے ایک قربانی ہو جاتی ہے ایک گائے. اسی طرح اونٹ بھی 7 حصہ, 7 آدمی ملے, ایک آدمی 4,000 5,000 روپیہ ڈالا, الحمدللہ 60,000 روپے کا یہ 40,000 روپے کی یا 50,000 روپے کی گائے مل گئی, بیل مل گیا, تو دونوں ٹھیک ہے. قربانی کے جانور بکرا ہو تو بھی ٹھیک ہے, بکری ہو تو بھی ٹھیک ہے, گائے ہو تو بھی ٹھیک ہے, بیل ہو تو بھی ٹھیک ہے, اونٹنی ہو تو بھی ٹھیک ہے, اونٹ ہو تو بھی ٹھیک ہے. نر مادے کا کوئی خیال نہیں ہے, جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور لیا اور اس کا قربانی کیا تو پیٹ میں بچہ نکلا, اگر بچہ زندہ ہے تو فوراً کاٹ دینا چاہیے, ذبح کر دینا چاہیے, بسم اللہ اللہ اکبر. اور اگر بچہ مر گیا ہے, کاٹنے سے پہلے تک زندہ تھا, کاٹتے ہی اس کی جان چلے گئی, تو ایسی صورت میں وہ بچہ بھی کھانا حلال ہے. لیکن بچہ مر گیا تھا, قربانی کرتے وقت معلوم ہوا کہ بچہ مر گیا ہے, ایسی صورت میں وہ بچہ نہیں کھائیں گے. ویسے جو گابن ہوتی ہیں وہ جانور ذبح نہ کریں, اس سے بچنا چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے. بہتر ہے کہ صاحب گابن جانور کو, اونٹنی ہو کہ صاحب گائے ہو, نہیں کاٹنا چاہیے, اس کا خیال کریں. اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. پھر اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم قربانی لے کر قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں قربانی کر سکتے ہیں قرض لے کر, لیکن آپ کو امید ہو کہ صاحب فوراً اس کا قرض دے دوں گا. جیسے کسی کی تنخواہ آنے والی ہے, 30 دن گزر گئے, ابھی 10 دن ہے تنخواہ آنے میں, آپ کسی کے پاس قرض لے کے قربانی کر دیے, اس لیے کہ قربانی کا ثواب بہت ہے نا, اس لیے کیا ہوا, حالانکہ اس پر واجب نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے اس کے پاس, تو دوہری تنخواہ ملی, فوراً اس کا پیسہ دے دینا چاہیے. اور جس آدمی کو امید نہیں ہے, ایسا آدمی ہرگز قرض لے کے قربانی نہ کرے, اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. تو اس کا بھی ہم کو کرتے. کیا قربانی کا چمڑا گوشت وغیرہ قصائی کو دے سکتے ہیں کیا؟ تحفے کے طور پر دے سکتے, مزدوری میں نہیں دے سکتے. چمڑا بھی گوشت بھی, ایک قصائی آیا, آپ کا بکرا کاٹا, چمڑا نکالا اور سب گوشت کے ٹکڑے کیا, تو اسے بولے اچھا 1 کلو گوشت اٹھا لے, چمڑا اٹھا لے, وہی تیری مزدوری
جائز ہے، آپ کی قربانی نہیں ہوگی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس کا خیال کریں۔ کیا قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کرنا ضروری ہے کیا؟ بالکل ضروری نہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں بولے۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی کھاؤ اور غریب کو مانگنے والے کو دو، اور جو نہیں مانگنے والے ان کو دو، ایسا سمجھ میں آیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کلو وتصدقو وادخروا، قربانی کا گوشت تو تم بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی دو اور ذخیرہ کر کے رکھو، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جیسا کوئی بھی جانور کاٹے تو آپ 2-4 کلو، بڑا جانور ہو تو بکرا تو 1-2 کلو غریبوں کو دیجیے، باقی پورا بکرا آپ کھا سکتے ہیں، آپ بھی آپ کے گھر والے کھا لیے اور اس کے بعد سکھا کر رکھ لیے، جس کو کباب بولتے ہیں، جائز ہے۔ اگر کوئی گھر والے پورا گوشت استعمال کرے، غریبوں کو ذرا بھی نہیں دیے 1-2 کلو بھی، تو ایسی صورت میں یہ اچھی صورت نہیں ہے۔ قربانی تو ہو جائے گی لیکن غریبوں کا حق مارا گیا، اس لیے گوشت خرید کے 1-2 کلو جو جانور آپ کاٹے ہیں، ویسا گائے کاٹیں تو گائے، اور اگر بکرا کاٹیں تو بکرا 1-2 کلو لے کے غریبوں کو دے دینا چاہیے تاکہ آپ کو پورا ثواب مل سکے۔ اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ آپ کی قربانی ہونے کے بعد آپ اپنا بال بھی نکال سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ داڑھی مونڈتے ہیں، یہ گناہ ہے، ہمیشہ گناہ ہے۔ اور سب اتنی نیکی کے مہینے میں آپ داڑھی مونڈتے ہیں، یہ عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مرد عورت کی شکل اختیار کرے، یا جو مرد عورت کی شکل اختیار کرے، یا جو عورت مرد کی شکل اختیار کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے آپ کو داڑھی دی ہے تو آپ عورت بن کے کیوں رہتے ہیں؟ اللہ کی لعنت برستی رہے گی نا آپ پر ہمیشہ کے لیے۔ تو لہٰذا یہ مت کیجیے، آپ جو بھی داڑھی مونڈنا تیار بیٹھے رہتے ہیں، قربانی ہوئی فوراً جا کے داڑھی مونڈتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیسے لوگ ہیں؟ ثواب کی امید اور گناہ کا کام، یہ کیا طریقہ ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ لہٰذا اس کا خیال کیجیے۔ آپ بال نکال سکتے ہیں، ناخن نکال سکتے ہیں قربانی کے بعد، قربانی سے پہلے نہیں۔ اگر آپ کی قربانی دوسرے دن ہے تو دوسرے دن نکالیے، تیسرے دن ہے تو تیسرے دن نکالیے، اتنے دن تک آپ بال بھی ناخن نہیں نکالیں گے جب تک کہ آپ کی قربانی نہیں ہو جاتی ہے۔ اس کا خیال کریں۔ کیا قربانی کے جانور کو عطر لگا سکتے ہیں، رنگ لگا سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، بکرا وغیرہ خرید کے اس کے سینگ کو رنگ لگاتے ہیں اور چمڑے میں رنگ لگاتے ہیں اور اس کو کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، کوئی مستحب سنت بھی نہیں ہے، کوئی کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنے جانور کو اچھے سے اچھا کر کے اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن سنت بھی نہیں ہے اور کوئی بہتر بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ البتہ جو مکے کو لے جاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، ان کو ایسا سب کرتے تھے، اس کے لیے خاص علامتیں بتائی گئی ہیں، اس کا خیال کیجیے۔ بعض بکرے ایسے ہوتے ہیں ان کو خصی کر دیتے، ان کے کپورے نکال دیتے، ان کا گوشت بڑا اچھا رہتا ہے، تو اس لیے خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، وہ عیب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جو 2 بکرا ذبح کیے، اس کے اندر حدیث میں آتا ہے موجوعینی، وہ دونوں بکرے خصی شدہ تھے، لیکن ہم خصی نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول نے خصی کرنے سے منع کیا، لیکن خصی کیا ہوا جانور آپ قربانی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا خیال کریں۔ زیادہ قیمت والا جانور بہتر ہے کہ زیادہ موٹا تازہ جانور بہتر ہے؟ عام طور پر جو موٹا تازہ جانور رہتا ہے اس کی قیمت زیادہ رہتی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ سب بڑا جانور ہے، قیمت کم ہو جاتی ہے، اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کیجئے، زیادہ پیسہ لگے تو بھی ٹھیک ہے، کم پیسہ لگے جانور اچھا ملا تو وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان ساری باتوں کا خیال کیجئے، دعا زیادہ سے زیادہ کرتے رہیے، دعا زیادہ سے زیادہ کرتے رہیے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، حاجیوں کے لیے بھی، ان سب کے لیے خوب دعا کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے عید کو ہمارے لیے ساری خوشیاں نصیب فرمائے، سارے مسلمانوں کی قربانیاں قبول فرمائے، حاجیوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا حج قبول کر کے ان کے گھروں کو لوٹائے۔
اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے، وبا سے اس دنیا کے سارے لوگوں کو بچائے، کرونا سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ زندگی بھر ہر قسم کی بیماریوں سے بچائے، ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت پر اپنے پاس بلا لے۔ خیال رکھیے کل ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے، اس لیے کل آپ کل ذی الحجہ کی ہمارے حساب سے 8 تاریخ ہے، لیکن عرفہ ہے کل روزہ ضرور رکھنے کی کوشش کیجیے، اس کا خیال کیجیے۔ ان باتوں کو انشاءاللہ آپ خیال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔